اسرائیل کے خطے میں ایک اور بڑی جارحیت، ایران کے ساتھ نئی جنگ چھیڑ دی۔ 200 طیاروں کے ساتھ تہران سمیت 8 شہروں پر بمباری، ایٹمی تنصیبات اور فوجی اہداف نشانہ۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی راشد اور القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل قانی شہید۔ ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدان اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ صہیونی فوج کے حملے میں 5 شہری بھی جام شہادت نوش کر گئے، بچوں اور خواتین سمیت 50 زخمی۔ نتنز میں ایٹمی پلانٹ تباہ، تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز پر بھی حملے۔ تبریز میں ایئرپورٹ پر تازہ حملے، ایران نے فضائی حدود بند کر دیں۔ امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل، ملک بھر میں ایمرجنسی کا نفاذ۔ اردن، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملے۔ اسرائیلی فوج کا اپنی سرحد کے باہر ہی تمام ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صہیونی حکومت نے اپنے لیے دردناک اور تلخ انجام کو دعوت دی، جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کر دیا، کہا اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے خونی طاقت کا استعمال کیا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نئے آرمی چیف اور جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ مقرر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جارحیت کا جواب دینا ایران کا قانون اور جائز حق ہے، پوری عسکری قوت دکھانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایران کی مسجد پر انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے حملہ بلا اشتعال قرار دے دیا، جانی نقصان پر ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار، کہا اسرائیلی حملہ سنگین، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور باعث تشویش ہے، خطہ مزید خطرات سے دوچار ہوگا، بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ فوری اقدامات اٹھائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارے ملک کا احتساب کرے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا برادر پڑوسی ملک پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اسرائیل اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا ایک کے بعد ایک مسلم ملک پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کو نہ روکا گیا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ، ایران میں پاکستانی شہریوں اور زائرین کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ امریکہ اسرائیل کی مدد میں کھل کر سامنے آ گیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جوابی کارروائی کی تو اپنا اور اسرائیل کا دفاع کریں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ایران کے خلاف کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو لمبے عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، موساد نے ڈرون بیس تہران کے قریب ہی قائم کیے تھے، موساد کمانڈوز اور حساس آلات کو خفیہ طور پر پہنچایا گیا، ڈرون حملے وہیں سے کیے گئے، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ ایران کی تشویشناک صورتحال پر نظر ہے، ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد رد عمل۔ IAEA کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا بو شہر میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا ایرانی تنصیبات پر حملے پر تشویش ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی۔
सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वजारत खारजा ने इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ओमान की भी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। चीनी तर्जुमान ने कहा, इसराइली हमले के बदतरीन असरात पर गहरी तशवीश है। जारहियत किसी फरीक के मफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। रूस का भी इजहार तशवीश। तर्जुमान क्रेमलिन की इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की कीमत $75 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असर। 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,23,000 और 24,000 की हदें गंवा बैठी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर का मसला हल कराने की पेशकश। देरीना तनाज़े समेत तमाम मसाइल हल करा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छेड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा कि जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमेरिका आ रहा है। सिंध का 3,451 अरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफे का इम्कान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 1,018 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का 2,118 अरब का बजट भी आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। भारत में मुसाफिर तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जाए हादसा का दौरा। हलाक मुसाफिरों के लवाहिकीन से हमदर्दी और अफसोस का इजहार। अस्पताल में ज़ेर इलाज शहरियों की अयादत भी की। हादसे में 241 मुसाफिर और हॉस्टल पर मलबा गिर जाने से 75 अफराद हलाक हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर। 12 मुमालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक में वोट देने वालों में शामिल था। और स्टार बैटर बाबर आजम बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। BBL फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने मुआहदा कर लिया। कौमी बल्लेबाज का कहना है, बिग बैश लीग का पहला सीजन खेलने के लिए पुरजोश हूँ।